میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرت عمر کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ شیعوں سے پوچھو. جتنا فائدہ سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام کو پہنچایا ہے، حدیث میں بخاری کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ڈول کھینچ رہے ہیں، ابو بکر بھی اس میں کمزوری تھی لیکن عمر نے آ کے اس ڈول کو مضبوطی سے کھینچا، اور آپ نے تعبیر کی اس کی کہ اسلام مضبوط کس کے زمانے میں ہوگا؟ عمر بن خطاب کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، روایت میں ہے کہ شیطان جس راستے سے گزرتا، عمر جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور کمال کی بات ہے اللہ نے اپنے حبیب کے پہلو میں جن دو کو جگہ دی ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے. جتنا صلاۃ والسلام پیغمبر کی قبر پہ پڑھا جاتا ہے سارا ابو بکر عمر کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. اتنا پروٹوکول اللہ دے رہا ہے، اس کے بعد بھی کسی کو عمر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل پہ ماتم کرنے کے علاوہ، تو ماتم کرنا چاہیے لیکن اس کی عقل پہ کرنا چاہیے. اتنا پروٹوکول اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب کو دیا. نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. دو صحابہ کے بارے میں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتے، ایک حضرت علی کے بارے میں اور ایک حضرت عمر کے بارے میں. حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ تمہاری مجھ سے وہی حیثیت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر. اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا پچھلی امتوں میں الہام ہوا کرتا تھا اللہ کی طرف سے، اگر میری امت میں کسی پہ ہوگا تو کس پر؟ عمر پہ. تبھی فقہ حنفی میں حضرت عمر کے فیصلوں کو بہت ویلیو دی گئی ہے، کیونکہ ان فیصلوں کے ساتھ کس کی تائید تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پھر میں وہی بات کہتا ہوں اہل حدیثوں سے کہ 3 طلاق کو 3 قرار